اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، اس چینل میں آپ کو اسلامک وظائف، اسلامک انفارمیشن اور کچھ ہیلتھ کے متعلق ویڈیو بتاؤں گا، انفارمیشن بتاؤں گا، جن کے ذریعے آپ اپنے دنیاوی مسائل کو شرعی طور پر حل کر سکیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پہنچ سکے۔ دوستوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ڈپریشن، پریشانی سے نجات کا وظیفہ ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ سخت ترین پریشانی کے وقت پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی اور آپ کو کوئی بھی دوبارہ پریشانی نہ آئے گی۔ دوستوں، جب آپ بے حد پریشان ہوں، جب آپ سخت ترین دینی ذہنی آفتوں میں گرفتار ہوں، جب آپ کسی تکلیف مصیبت میں مبتلا ہوں، جب آپ کی بیوی، شوہر یا اولاد نافرمان ہو جائے یا پھر آپ پر غربت کا شکار ہوں، تو اس وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ سخت ترین پریشانی میں بھی ہوں گے جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہوگا، وہ بھی اس وظیفہ پر عمل کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ دوستوں، اس وظیفے کو کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ہیں جو کہ ضروری ہیں، جن میں صرف ایک پابندیاں ہیں، وہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے عمل نہ کریں اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عمل کریں۔ دوستوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا کرو اور اس بات پر یقین پختہ کرو کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا اور اللہ پاک اس وقت میں ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب دکھ بڑھ جائے تو کہو اللہ پاک کے سوا کوئی طاقت والا نہیں۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کی ہر پریشانی کو دلی اطمینان سے بدل دیتے ہیں۔ دوستوں، اور ان طریقوں سے اللہ پاک رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوستوں، یہ وظائف، یہ حدیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ استغفار پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم رہنے والا ہے، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاف رہنا مطلب صاف اور اچھا لباس پہننا دکھوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو خود اس کا سب سے بڑا دشمن دیکھا جو حسد میں مبتلا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اشیاء دکھ اور غم دینے کا سبب بنے گی، ان سے چھٹکارا پالو گے تو یہ دل اور جسم کے لیے باعث راحت ہوگا۔ یہ جو اقوال میں نے آپ بتائے ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور پھر کبھی بھی آپ پر پریشانی، دکھ، مصیبت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ دوستوں، میری کوشش تھی کہ میں آپ کے ساتھ تمام انفارمیشن شیئر کر دوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹس کا بہت جلد رپلائی کریں گے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، کچھ فائدہ ہوا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔